بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد نفوسنا ومولانا أبي القاسم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الصادق عليه السلام: من زار قبر أبي عبد الله عليه السلام بكل قدم ألف حسنة ويمحى عنه ألف سيئة. 40 ابا عبداللہ حسین کے اس موقع پر ایک جو بہت ضروری مطلب ہے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، امام حسین کی شہادت کی بعد 4 طریقوں سے امام حسین کی شہادت کی خبر مدینے پہنچی. 4 ذریعوں سے امام حسین کی شہادت کا جو خبر ہے وہ مدینے پہنچی. سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ اس کو میں آخر میں بیان کروں گا. دوسرا طریقہ جو امام حسین کی شہادت کی خبر مدینے پہنچی وہ یہ کہ امام حسین جب شہید ہو گئے تو 2 کوے، ایک کوہ امام حسین کے خون کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو رنگین کیا اور وہ مدینے کی طرف پرواز کر کے چلا گیا، اور ایک کوہ اس نے اپنے آپ کو خون کے ساتھ رنگین کیا اور یزید شام میں یزید کے محل کی طرف چلا گیا. دونوں نے خبر پہنچائی. پہلا والا کوہ گیا پیغمبر اکرم کی قبر مطہر کے پاس چکر لگایا، اور پھر اہل بیت کے گھر میں جناب شہرہ جہاں پر تشریف فرما تھے اس گھر میں وہ گیا کوہ، اور اپنے خون کے ساتھ جو اس نے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ خون چھڑک دیا. جناب شہرہ نے سوال کیا کہ کیا خبر لے کے آئے ہو؟ کہا کہ میں کربلا سے آیا ہوں اور امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں اور یہ ان کے خون میں آپ کے لیے لے کے آیا. تو یہ اب وہ پہلا والا جو ہے میں آخر میں بیان کروں گا. اور دوسرا کوہ گیا یزید کے محل کے اوپر بیٹھ کے اس نے بہت زیادہ شور کہاں جو کوے کرتے ہیں تو اس نے وہاں پر اتنا شور کیا کہ یزید کہاں ہی نکل آیا. اس نے کہا کہ کوہ کیا شور کر رہا ہے؟ تو جو ہے نا وہ کوے نے آپ اس کو کچھ بتایا تو نہیں، تو وہ زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو اس نے یزید نے یہ شعر پڑھا، کہا کہ اے کوے اب تم نعا اور لم تنع، اب تم چاہے وہ آواز لگاؤ چاہے نہ لگاؤ، لقد عدیت من الحسین دیونی، میں نے حسین سے جو اپنے قرضے تھے وہ میں نے وصول کر لی. جو میرے باپ دادا کے جو قرضے تھے نا، جو انہوں نے خیبر میں مارے تھے، خندق میں مارے تھے، احد میں مارے تھے، بدر میں مارے تھے، میں نے ان قرضوں کو سارا کا سارا حسین سے وصول کر لیا. اب تم شور مچاؤ جو مچانے مچاتے رہو. تو دوسرا جو طریقہ جو امام حسین کی خبر پہنچی وہ اس کوے کے ذریعے. دوسرے نمبر پر جو امام حسین کی خبر پہنچی مدینے میں، تیسرے نمبر پر وہ یہاں کے عراق کے کبوتر ہوتے ہیں جو سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، جیسے وہ ٹینکی آپ کو نظر آ رہی ہے اوپر، ہاں ایسے ٹینکی کی طرح ان کا رنگ ہوتا ہے، جو یہاں عراق کے اندر ہوتے ہیں، کسی اور جگہ میں نہیں ہوتے. ان کو بولتے ہیں رائبی کبوتر، عربی میں اس کو بولتے ہیں رائبی کبوتر. اور اس کے بارے میں حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے گھر میں ایک جوڑا رائبی کبوتر کا رکھا ہوا تھا. امام جعفر صادق نے بھی اپنے گھر میں ایک رائبی صلی علی محمد و آل محمد وعجل. یہ رائبی کبوتر کو اپنے گھر میں رکھو کہ یہ امام حسین کے قاتلوں کو پر لعنت کرتا ہے. اس کا جو ورد ہے وہ امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کرنا ہے. تو رائبی کبوتر جو یہاں کے کربلا کے کبوتر ہیں وہ مخصوص سرخ رنگ کے کبوتر ہیں. اس نے اپنے آپ کو خون سے آلودہ کر کے یہ بھی لے کے خبر لے کے گیا مدینے میں
اور اہل بیت کو اس نے بھی خبر دی۔ تو یہ تیسرا طریقہ جو اہل بیت کے شہادت کی خبر پہنچی مدینے میں۔ چوتھا جو طریقہ ہے جہاں خبر پہنچی اہل بیت کی شہادت کی، امام حسین کی شہادت کی، وہ ابن زیاد نے 10 دن جو واقعہ ہوا، عاشورہ کے دن واقعہ ہوا، شہدائے کربلا کو اس نے روانہ کر کے 20 محرم کو اس نے شہدائے کربلا کو کوفہ سے روانہ کیا شام کی طرف، اور 10 دن کا یہ سفر کر کے اہل بیت کا جو قافلہ ہے، پہلی سفر کو یہ قافلہ پہنچ گیا کہاں پر؟ شام کے اندر یہ قافلہ پہنچ گیا۔ تو اس نے قافلے کو روانہ کیا شام کی طرف، تو اس نے ایک بڑا اپنا فتح کا ایک خط لکھا کہ ہم نے بہت بڑی فتح حاصل کر لیا ہے، امام حسین کو بھی شہید کر لیا ہے، اس کے بیوی بچوں کو بھی اسیر کر لیا ہے، ایسا کیا ویسا کیا، جیسے کوئی بہت بڑا کو میں نے مارکہ کر لیا ہے۔ تو اپنی فتح کا اس نے خط لکھا مدینے میں کہ مدینے میں اس کو اعلان کرو اور لوگوں کو خبر دو اور خوشحالی کرو اور خوشیاں مناؤ۔ تو اس نے ابن زیاد نے اپنی طرف سے یہ مدینے والوں کو رسمی طور پر جو حکومت کی طرف سے خط کیا، یہ خط پہنچا تقریباً اول سفر میں، سفر محرم کے آخری دنوں میں 1-2 دن میں 28-29 کو یہ خط پہنچا۔ تو مدینہ کا گورنر تھا ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان۔ عتبہ اور معاویہ دونوں آپس میں بھائی تھے، عتبہ اور معاویہ آپس میں بھائی تھے۔ تو یہ عتبہ جو تھا بھتیجا تھا کس کا؟ معاویہ کا، اور یزید کا چچا داد تھا۔ تو جب یہ خط لے کے وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا عتبہ تم اعلان کرو، لوگوں کے اندر خوشی کا اعلان کرو، فتح کا اعلان کرو، ہے نا تم لوگوں نے۔ ان میں سے ایک علامت کیا ہے کہ 40 کے دن امام حسین کی زیارت کرے۔ زیارت نامہ پڑھنا وہ مجبوری ہے، آپ نہیں آ سکتے وہاں گھر سے زیارت نامہ پڑھنا۔ اصل کیا ہے طریقہ زیارت کرنے کا ہے، یعنی کرنا، یعنی آئے قبر مطہر کے پاس اور کیا کریں؟ وہاں پر آپ کا دیدار کریں، کیونکہ اہل بیت کی قبروں کا حکم یہ ہے کہ خود قبر کو دیکھنا ایسا ہے کہ خود امام حسین کو دیکھنا ہے، پیغمبر کی قبر کو دیکھنا ایسا ہے کہ خود پیغمبر کو دیکھنا ہے۔ آئیں جہاں پر آئیں، یعنی علامات مومن میں سے ایک علامت کیا ہے؟ یوم 40 کی زیارت۔ امام حسین کی زیارت کل سال مستحب ہے، ہر دن مستحب ہے، ہر رات مستحب ہے۔ آج یہ جو شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں تو اور زیادہ مستحب ہے، آپ لوگوں کو خوش نصیبی شب جمعہ آپ لوگوں کو مل جائے۔ روز جمعہ میں جو بھی عمل صالح کرے انسان، زیارت ہو، قرآن ہو، دعا ہو، استغفار ہو، صلوات ہو، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 برابر زیادہ لکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہ توفیق دی کہ آپ کی زیارت کیا ہو گئی؟ شب جمعہ کی زیارت، کل جمعہ کے دن بھی آپ کی زیارت ہو۔ یہ کتنا کرم ہو گیا، 2 آدمی زیارت کے لیے نکلے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اس 2 آدمی کے پشت میں کتنے ہزاروں لوگ بھیج دیے، لاکھوں لوگ بھیج دیے، بلکہ لاکھوں سے بھی بات گزر گیا، آپ کروڑوں کے پیچھے چل۔ یعنی اب یہ گھبرانا نہیں کہ نیک کام میں ہم جو ہے نا تھوڑے سے آدمی ہیں، 2 آدمی ہیں، اگر وہ بھی کہتے ہیں ہم 2 آدمی کیسے جائیں گے وہاں پر، شاید ہمیں بھی قتل کر دیں، وہ گھبرائے نہیں، 2 آدمی نکلے، اور الحمدللہ آج دیکھ رہے ہیں آپ 2 کروڑ تو نہیں، 11 کروڑ آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، 15 کروڑ 16 کروڑ کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے میری کبھی بھی نیکی کے راستے میں کم ہونے کی وجہ سے آپ پیچھے نہ ہٹیں، تو ممکن ہے 1000 سال بعد اس کے کیا ثمرات ہو، کیا برکات ہو، یہ ایک نمونہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور کربلا میں اتنے زائرین آتے ہیں اس لیے آپ جمع ہو جاتے ہیں، یہ پیغمبر کی دعا ہے، پیغمبر کا اشارہ ہے، مولا علی کا اشارہ ہے، امام حسن امام حسین کا اشارہ ہوتا ہے، تو یہ سارے کے سارے مومنی یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ ایک میں آپ کو واقعہ سناؤں، ایک سلوات پڑھیں آپ کو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ میں ایک جگہ جا رہا ہوں، کیا وہ سید ہے، بہت پرانا سید ہے، 850 سال پرانا اس کا مقبرہ ہے۔ تو ان کے جو وہ مجاور تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی آپ نے کوئی واقعہ دیکھا ہو تو مجھے بتاؤ۔ اب سن لینا تم لوگ، کوئی واقعہ دیکھا ہو، 800 سال پرانا یہ سید کا روزہ ہے، تو کوئی واقعہ اس نے کہا میں آپ کو بڑی عجیب داستان سناتا ہوں، اب تم لوگ بھی سن لینا۔ کہا کہ یہاں پر جو ہماری یہ تعمیر کر رہے تھے، اس کی مرمت کر رہے تھے، تو ایک جو اس کا جو وہ تھا مرمت کرنے والا، وہ سنی تھا،
ہم اس کو بولتے ہیں وضو طہارت کے ساتھ آؤ، یہ مزار ہے، یہ سیدزادہ ہے، یہ بڑا عظیم ہستی ہے، لیکن وہ مانتا نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا میں نے تو بے وضو یہاں پر رہنا، میں نے یہ ایسے شرطیں ورتیں نہیں چلانی۔ ہم لوگ ہر روز اس کو بولتے ہیں لیکن وہ مانتا نہیں تھا۔ تو ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ تو وہاں بیٹھ کے آرام سے وضو کر رہا ہے، جوتے اتار کے وہاں آدھا کلومیٹر دور جوتے اتار کے آ رہا ہے مزار کی طرف۔ تو میں نے کہا آج کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم تو ہر روز تم بولتے وضو کر کے آؤ، طہارت کے ساتھ آؤ، تم کیوں نہیں آتے تھے، آج کیوں آ رہے ہو؟ کہا آج میں نے ایک واقعہ دیکھا۔ کہا کہ میں اوپر کام کر رہا تھا تو یہ راجن شاہ جہاں نیچے میرے قبر میں سے باہر آیا، تو وہ 12 میٹر لمبا لوہے کا گارڈر جو ہوتا ہے 12 میٹر لمبا ہے، اس نے مجھے کہا کہ یہ اٹھاؤ، اس کو اوپر چھت کے اوپر ڈالو۔ میں نے کہا میں کیسے اٹھاؤں، میں کیسے اٹھا سکتا ہوں اتنا 12 میٹر کا گارڈر جو اٹھا کے میں چھت کے اوپر ڈالوں، میں کیسے ڈال سکتا ہوں؟ اس نے کہا اچھا تم نہیں ڈال سکتے ہو تو میں پکڑاتا ہوں۔ تو وہ راجن شاہ نے اپنی قبر سے نکل کے ایک انگلی کے اوپر وہ 12 میٹر کا گارڈر اٹھا کر اوپر سے لے آیا، وہاں چھت تک لے آیا، کہا پکڑو اور اس کے اوپر رکھو۔ تو مجھے راجن شاہ نے بولا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم کام کر رہے ہو، میں نیچے سے تمہاری مدد کر رہا ہوں اور یہ کام تمہارا ہو رہا ہے۔ توجہ فرمائی نا، یہ ایک معمولی سید ہے۔ یہ جو آپ لوگ یہاں پر یہ خدمت کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو کیا معلوم کہ یہ ہزاروں ملائکہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، خود امام حسین یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، جناب عباس آئے ہوئے ہیں، دیگر صحابہ آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو کام ہو رہا ہے یہ خود امام کی خود ڈائریکٹ زیر نظارت ہو رہا ہے۔ اگر امام نہ ہوتے تو کبھی بھی یہ کام نہ ہو سکتا۔ آپ جا کے دیکھ لیں، لاکھوں 30 لاکھ آدمی ہوتے ہیں مکے میں، سب نے ڈالر دیے ہوتے ہیں، پیسے دیے ہوتے ہیں۔ ایک رات 10 کی رات مولانا صاحب یہاں پر ہیں، 10 کی رات میں جو وہاں پر عرفات میں رہنا ہوتا ہے اور مینا میں جو رہنا ہوتا ہے، کیا قیامت ہوتی ہے۔ صرف 30 لاکھ آدمی، 30 لاکھ کہاں اور 12 کروڑ 13 کروڑ کہاں، ان کا انتظام پیسے دے کے لوگ وہاں پر ذلیل و خوار ہوتے ہیں صرف ایک رات میں۔ اور یہاں تو الحمدللہ 40 راتیں، کوئی پریشانی نہ، سونے کی پریشانی نہ، ٹھہرنے کی پریشانی نہ، اٹھنے کی پریشانی۔ سب سے جو بڑی مشکل ہے بیت الخلاء کی وہ ہوتی، یہاں پر الحمدللہ کسی کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ تو یہ ہے یعنی امام حسین خود مدد کر رہے ہیں، اگر وہ راجن شاہ کر سکتا ہے مدد تو خود امام حسین کر رہے ہیں۔ اور میں نے بیان کیا یہ تاریخی واقعہ کہ پیغمبر نے اشارہ کیا اور مدینہ کیا ہو گیا، بزرگ ہو گیا، 4000 آدمی آئے اور الحمدللہ پیغمبر کے دست مبارک سے اور مولا علی کے دست مبارک سے کھا کے سارے کے سارے پیٹ بھر کے، جو اونٹ کھانے والے تھے وہ ایک بکرے سے بحمد اللہ تعالیٰ راضی اور خوشحال ہو۔ صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دوسرا قافلہ جو آیا 40 کے دن وہ اہل بیت کا قافلہ تھا، جو حضرت امام سجاد علیہ السلام، حضرت زینب اور سرائے کربلا کا قافلہ بھی آیا اسی 40 کے دن۔ تو یہ دوسرا، پہلے جناب جابر آئے، بعد میں امام سجاد آئے۔ ایسا نہیں کہ امام سجاد پہلے آئے، حضرت زینب پہلے آئیں، بلکہ جناب جابر پہلے تشریف لائے اور بعد میں یہ قافلہ جو ہے وہ پہنچا۔ اور جو وہ پہلا جو طریقہ تھا خبر کا، وہ تھا کہ خود پیغمبر گرامی اسلام نے اہل مدینہ کو خبر دی۔